بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی ظلم کا جو سلسلہ آگے بڑھا وہ یہ کہ ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں پر ہمیشہ ظلم ڈھایا گیا، اور ظلم ڈھانے کے لیے اور پبلک کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اہل سنت علماء نے ہمیشہ جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا سہارا لیا۔ بعض پروپیگنڈے پبلک جانتی ہے کہ شیعہ بچوں کو کاٹتے ہیں اور خون سے کھانا پکاتے ہیں اور قورمہ بناتے ہیں اور شربت بناتے ہیں، یہ وہ پروپیگنڈے تھے کہ جو پبلک اب جان گئی ہے کہ ان کے علماء نے جھوٹ کہا۔ عاشور کے بارے میں کہ جب لائٹ بند کی جائے تو مختلف تہمتیں لگا کے بدنام کرنا چاہا، اور ہدف یہ تھا کہ اپنی عوام کو روکا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فضائل اہل بیت سے آشنا ہو جائیں اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو جان لیں اور پھر اس کے بعد سے نفرت کرنے لگیں۔ انہی میں سے پروپیگنڈا یہ تھا کہ جس نے بھی علم یا تعزیہ زلجنہ کو دیکھا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کہاں سے عوام اہل سنت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے علماء کس قسم کے پروپیگنڈوں سے کام لیتے ہیں اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے، ان کے ذکر کو مٹانے کے لیے۔ انہی تہمتوں میں سے تہمت یہ ہے کہ بنی عباس کا آخری خلیفہ اور حاکم مستعصم، اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا محمد بن عبد الرحمن بن القمی، کہ جنہیں محمد ابن القمی بھی کہا جاتا ہے، ابن القمی بھی کہا جاتا ہے اور القمی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کی ساز باز سے یہ حکومت ختم ہوئی۔ داستان سرائی جو ان کے بعض پہلے علماء نے کی، اسی طرح سے اس وقت کے دو علماء کے کلپس آپ کے سامنے ہیں، ایک مفتی ظرف خان صاحب کا اور دوسرا مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ یہ دونوں افراد الگ الگ داستانیں بیان کر کے لوگوں کو ابھار رہے ہیں شیعوں کے خلاف۔ ساتھ ہی لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہلاکو الگ ہے اور چنگیز الگ ہے۔ چنگیز خان ہلاکو کا دادا تھا۔ یہ حملہ 1258 بمطابق ہجری 656 میں ہوا، اور 31 سال پہلے یعنی 1227 میں چنگیز خان مر چکا تھا۔ کلپ سماعت فرمائیں اور ان کی داستان سرائی کو داد دیں۔ ابن القمی جیسے آدمی مستعصم کا وزیر تھا، اور اس نے ہلاکو اور چنگیز خان سے ساز باز کی اور ان کو کہا کہ تم اسلامی حکومت جنگ کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے ہو، خلیفہ بغداد کے پاس فوج دیا جائے، ہم کوئی تدبیر کریں گے۔ تدبیر یہ کہ تم 400 مسلح افواج لے کر کے آؤ، دعوت کے بعد، اور خلیفہ کو کہا کہ لڑائی بہت ہو گئی اور ہلاکو اور چنگیز خان پر روب آ چکا ہے، آئندہ سر نہیں اٹھائیں گے، صلح میں خیر ہے، اور صلح اس طرح ہوگی کہ ہلاکو اپنی بیٹی آپ کے شہزادے کو دے گا، لیکن آپ ایک دعوت کر لیں۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب ان لوگوں کے آنے کا وقت ہوا تو ابن القمی نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کی فوج کھڑی ہے، کوئی جنگ تو نہیں، دعوت ہے، فوج کو پیچھے کریں۔ خلیفہ سے تاریخ میں زبردست غلطی ہو گئی، فوج کو پیچھے کیے۔ عین دوپہر کے کھانے کے وقت 4000 مسلح افواج ہلاکو لے کے آیا، بادشاہ، اس کے گھر والے، بال بچے، 400 اس کے سے زیادہ وزراء، 2-3 ہزار علماء، اور سب کو دسترخوان پہ ذبح کیا۔ بغداد کی خلافت کا خاتمہ اس بیس پر ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو حکومتی لیول پر بہت اوپر تک پہنچ چکا تھا، وہ غدار تھا، وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان سے ملا ہوا تھا، اس نے بارڈر کھول دیا تھا ہلاکو چنگیز خان کو حملہ کرنے کے لیے، غداری کی اس نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ رافضی تھا، اس نے غداری کی، اور اس نے کیا کیا، چنگیز خان کے لیے کیا کر دیا، راستہ بنا دیا۔ وہ جب راستہ کھل گیا وہ تو اس کی فوجیں، ورنہ کسی کا باپ بھی بغداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی مسلمانوں کے اندر پاور تھی لڑنے کی، لیکن جب آرڈر ہی آ گیا اوپر سے اور راستہ کھول دیا گیا تو فوج ماتحت تو اپنے آفیسر کی کو فالو کرتے ہیں نا۔ تو ایک بہت پیک کے عہدے پہ پہنچا ہوا آدمی، اس نے کیا کی، بغاوت کی، وہ مل گیا تھا ان کے ساتھ۔ الحمدللہ اس زمانے میں سعودی عرب کے ایک بڑے پروفیسر کہ جن کا نام ہے سعد بن حذیفہ الغامدی، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور بڑی تفصیل سے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے سقوط دولت العباسیہ و دور الشیعہ بین الحقیقت والاتہام، عباسی حکومت کا زوال اور اس میں شیعوں کا کردار، اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنی تہمت ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اس کتاب میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے اس کو ڈسکس کریں، اگر مان بھی لیا جائے کہ القمی یا خواجہ طوسی کا اس میں دخل تھا، اگر مان لیا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے
مولا امیر المؤمنین پر حملہ کیا، یا جیسے جناب عائشہ اور معاویہ، ان کا جرم زیادہ بڑا ہے خلیفہ پر حملہ کرنے کا، جبکہ وہ رسول کے معجزات کو دیکھ چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، قرآن ان کے پاس تھا، احادیث ان کے پاس تھیں، مولا امیر المؤمنین کے فضائل ان کے سامنے تھے، ان کا جرم زیادہ بڑا ہے، یا چنگیز اور ہلاکو کا جرم کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ قرآن کو جانتے تھے نہ حدیث کو، ان کا جرم زیادہ بڑا ہوگا، یا اگر مان بھی لیا جائے جناب القمی یا خواجہ طوسی کا، کس کا جرم زیادہ بڑا ہوگا؟ قطعاً جناب عائشہ کا جرم زیادہ بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا اور 10,000 سے 36,000 لوگ انہوں نے مروائے۔ معاویہ نے مولا امیر المومنین پہ حملہ کیا اور 70,000 سے 1,10,000 تک لوگ مارے گئے، اس میں اصحاب مارے گئے۔ چنگیز کے حملے میں یا ہلاکو کے حملے میں اصحاب نہیں مارے گئے، بلا شک وہ ایک وحشی قبیلہ تھا، اور ان کا جرم اتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جناب عائشہ اور معاویہ کے جرم سے کم تھا۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ جناب عائشہ نے جناب عثمان کو کافر قرار دے کے قتل کا حکم دیا، اقتلوا ناصل فقد کفر۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ سے قبر میں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جو گزر گئے وہ گزر گئے، اب آپ اپنی فکر کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی قبر میں جناب عائشہ اور معاویہ اور تیسرے خلیفہ کا تو سوال نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو ڈسکس نہ کریں۔ تو آپ کی قبر میں القمی یا خواجہ طوسی کا سوال ہوگا، یعنی وہ بڑے بڑے مجرم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کیا، ان کو تو ڈسکس نہ کریں کیونکہ وہ گزر گئے، تو ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے سے خیانت کرنے والوں کی، میر صادق اور میر جعفر، ان میں سے تو ایک شیعہ تھا ایک سنی تھا، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیعوں پہ ڈالیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ جناب عائشہ اور معاویہ نے جو مولا امیر المومنین پہ حملہ کیا وہ زیادہ خطرناک اور سخت تھا، یا میر جعفر اور میر صادق کی خیانت زیادہ سخت تھی؟ قطعاً ان لوگوں کا ظلم اور ان لوگوں کی خیانت زیادہ خطرناک تھی۔ نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ منگولوں نے کہاں کہاں پر حملہ کیا۔ کچھ حملوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ جو سب سے پہلا حملہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں، جو ہنس یعنی منگولوں نے کیا، وہ 451 میں کیا روم پر، اور اسے تہس نہس کر دیا۔ تصور کریں کہ منگولیا سے یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں گئے، کیونکہ یہ اس طرح سے حملہ کرتے تھے کہ ان کے جانور، ان کی بیویاں، ان کے بچے، پورے خاندان جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں آگے بڑھتے تھے، اور اسی دوران ان کی زاد و ولد کا سلسلہ بھی رہتا تھا، بچے بھی ہوتے تھے، شادیاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ ان کا وحشیانہ طریقہ تھا، اور اس طرح سے یہ لوگ کماتے تھے، اور اگر موقع ملتا تھا تو رک بھی جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں آج بھی بعض جگہ ان کا ڈی این اے نظر آتا ہے۔ دوسرا حملہ جو سینٹرل ایشیا پہ کیا خوارزم شاہ کے زمانے میں، وہ 1219 میں کیا چنگیز خان نے۔ چنگیز نے تیسرا حملہ، بلکہ منگولوں کا تیسرا حملہ بڑا جو تاریخ میں نظر آتا ہے، وہ چنگیز کے ذریعے سے چین پر ہوا، اور انہی لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے دیوار چین کو بھی بنایا گیا تھا، اور یہ حملہ ہوا 1223 میں، اور پھر 1227 میں چنگیز خان مر گیا۔ چوتھا جو حملہ نظر آتا ہے وہ 1244 اپریل میں، 1242 دسمبر میں نظر آتا ہے، جو پورے یورپ پہ حملہ کیا۔ فرانس بھی اس میں شامل تھا، اٹلی بھی تھا، پورے ممالک تھے، ان کے نظام کو تہس نہس کر دیا اور پورے علاقوں کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کی اقتصادیات کو برباد کر دیا تھا۔ پانچواں حملہ جو نظر آتا ہے تاریخ کا، وہ نظر آتا ہے جو منگولوں میں سے ہلاکو نے کیا بغداد میں 1258، اور ہجری بنتی تھی 656۔ یہ ہے اصل موضوع۔ لیکن اس کے بعد بھی حملہ کیا ان لوگوں نے سندھ کے بعض علاقوں میں، حتیٰ ملتان تک پہنچے 1285 میں، اور پھر انڈیا کے بعض علاقوں میں حملہ کیا، افغانستان کے آس پاس تک یہ لوگ آ گئے، اور علاؤالدین خلجی نے مقابلہ کیا، اور یہ ہوا 1305 میں۔ پہلے تو ان کی کیفیت سمجھ لی جائے کہ کس طرح سے یہ لوگ حملے کرتے تھے، اور نہ رومن امپائر ان کا مقابلہ کر پا رہے تھے، اور نہ بڑی بڑی حکومتیں، کہ خواجہ طوسی بھی اور جناب القمی بھی اس بات کی جانب توجہ دے رہے تھے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی ڈیمانڈز پوری کی جائیں، کیونکہ یہ لوگ عام طور پر مانگتے تھے۔ تو انہوں نے مشورے دیے کہ تحفے تحائف ان کو دو، اور پیار محبت کے ساتھ، درخواست کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے، کیونکہ فوج میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ممالک تھے اور مستعصم کی فوج میں تھے،
گو کہ انہیں معلوم تھا کہ طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ایک زبردستی کی اکڑ اور مردانگی دکھا رہے تھے. نتیجہ تھا خود ان کے احساس کمتری کا کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اور وہ کسی طرح سے بھی اس کام کو ہونے نہیں دے رہے تھے. اور اسی جانب توجہ دلائی ہے جناب سعد بن حذیفہ الغامدی نے، اور تفصیل سے اس میں قلم اٹھایا ہے. اور بلا شک آج کے زمانے میں یا اس زمانے میں سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں تھیسز لکھے جائیں اور شیعوں کے فیور میں ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ تہمتیں ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ ایک جرت کی بات ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک انصاف ہے. ان کی ایک تصویر ہے جس میں وہ خود اپنی کتاب بھی دکھا رہے ہیں، اور ان کی کتاب کا نام ہے سقوط دولت العباسیہ و دور الشیعہ بین الحقیقت والاتہام، کہ عباسی حکومت کا اختتام اور اس میں شیعوں کے کردار کے بارے میں کیا حقیقت ہے اور کیا تہمت ہے. یہ ہے دوسرا صفحہ اس کا. اندر کا صفحہ یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر پیج نمبر 344 میں فرماتے ہیں ان هذه الاتهامات الذي وجهت ضد الوزیر لم تكن قد جاءت من مؤرخین عراقین. یہ جو القمی کے بارے میں یعنی ایک شیعہ وزیر کے بارے میں چیزیں آئی ہیں، یہ عراق کے مورخین نے ان کا ذکر نہیں کیا، اور اس زمانے کے جو معاصر تھے مورخین انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا کہ جو بغداد کے تھے. بل جاءت من مورخین من خارج الاراضی العراقیہ، یہ چیزیں آئی ہیں عراق سے باہر کے چند لوگوں نے لکھا ہے اس کو، جیسے کہ فارسی مورخ جوزجانی نے کہ جو رہتے تھے انڈیا میں دہلی میں، اس نے سب سے پہلے اس چیز کو لکھا. صفحہ نمبر 345. اور یہاں پر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مغلوں نے جب قتل عام کیا، لم یفرق المغول بین المسلمین اتباع مذہب سنی و اخوانہم و اتباع مذہب شیعی، کہ انہوں نے قتل عام میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو برابر سمجھا. یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر شیعہ بچ جاتے. البتہ بعض دیگر کتابوں میں ہے کہ سید ابن طاؤس کے بھائی کو مارا گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کو بھی اجاڑ دیا گیا تھا. بیان کرتے ہیں کہ وزیر کو علم تھا اور یقین تھا اس بات کا کہ خلافت عباسی میں دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ مغلوں کے پاس کیا طاقت ہے، اور وہ دیکھ چکے تھے کہ اسماعیلیوں کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے. اور انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ اس کام کو ٹالا جائے، ان کو راضی کیا جائے اور تحفے تحائف دے کے ان کو یہاں سے رخصت کیا جائے. لیکن ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے فوجی کے جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا، قام بہا دوات و دار الصغیر قائد قوت العسکریہ. یہ دوات سے یہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ جو زمانے میں سفارت کا کام، لکھنے لکھانے کا کام وہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو فوجی عسکری طاقت تھی وہ لوگ مخالف ہو گئے تھے اس رائے کے. فوجی جو تھے وہ کون تھے؟ اکثر التی تتکون من ممالک، اور یہ ممالک کے متعصب افراد اس میں تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ فحدد الخلیفہ والوزیر بأنه سوف يقوم بقواته مصادرة كل شيء يرسلونه الى المغول، کہ اگر آپ نے القمی کے کہنے سے تحفے تحائف بھیجے ان مغلوں کو تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور جو چیزیں آپ نے بھیجی ہیں اس پر اس کو ہم مصادرہ کر لیں گے. اب ظاہر ہے کہ وزیر اور بادشاہ کی مخالفت فوج کر رہی ہے، تو فوج سے تو وزیر اور بادشاہ لڑ نہیں سکتے، یعنی یہ تحفے تحائف بھیجیں گے اور فوجی راستے میں لے لیں گے کہ جی ہم آپ ان کو تحفے تحائف نہیں دینے دیں گے. اسی طرح پھر یہ ذکر کرتے ہیں پیج نمبر 346 میں کہ ایک سوری یعنی سیریا کا جو مورخ ہے ابو شامہ، اس نے لکھا القمی کے خلاف، الذی عاشا فی الشام، جو شام میں رہتا تھا، وہ ماتا بہی سنہ، اور یہ مرا 666 میں یعنی 1266 میں. اور بغداد کا واقعہ کب ہوا ہے تو یہ توجہ رہے کہ 1258 میں. اب یہ وہاں رہتا تھا. ہوا اول مؤرخ عربی سنی حسب معلوماتنا، ہماری تحقیق کے مطابق یہ پہلا سنی مورخ ہے جس نے اس چیز کا ادعا کیا ہے اور وزیر کی مخالفت کی ہے. اور یہ اس نے لکھا ہے اپنی معروف کتاب میں تراجم رجال القرنین السادس و سابع، یعنی مشہور افراد جو 6 اور 7ویں ہجری کے تھے ان کے بارے میں جس نے کتاب لکھی ہے، تو وہاں پر اس نے یہ پہلی دفعہ تہمت لگائی ہے. بات بہت واضح ہے کہ ابا شامہ کو معلوم نہیں تھا کہ جو کچھ
عراق میں ہوا اس سے وہ بالکل آشنا نہیں تھا. اور اسی طرح سے کان ابو شامہ، اور ابو شامہ جو تھا وہ مغلوں کو بھی نہیں پہچانتا تھا اور نہ ان کی طاقت کا اور نہ ان کی قدرت کا اسے اندازہ تھا. 350 میں ذکر ہے کان الفلسوف المسلم الخواجہ نصیر الدین الطوسی وہو احد اعلام الاسلام. مشہور مسلمان فلسفی خواجہ نصیر الدین طوسی کے جو عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں. طباع اہل مذہب شیعی کہ جو مذہب شیعہ سے ہیں، انہوں نے جو ہے ہلاکو سے ملاقات کی اور اسے مشورے دیے اور اس طرح سے ان چیزوں کو ٹالنا چاہا، لیکن جو اصل موضوع تھا وہ وہی تھا کہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا اور نیلے سے ہائی لائٹ کیا کہ فوج مقابلے میں آ گئی تھی. پیج 377 اور یہاں پر ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لم یکن للوزیر العباسی معید الدین بن القمی المسلم الشیعی المذہب ایت صلہ و رابطہ، کہ وزیر عباسی کے جو معید الدین بن القمی ہیں جو شیعہ مسلمان مذہب سے تھے، ان کا کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہیں تھا اس حملے سے کہ جو انہوں نے اپنے بادشاہ کے خلاف کرایا ہو. ایسا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. جتنی تہمتیں لگائی گئی ہیں اس شخص کے خلاف اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. یہ انما کانت موجہۃ ضدہ اساساً، یہ جو مخالفت ہے، یہ جو نظر آتی ہے، یہ ایک تعصب نظر آتا ہے اور نفرت نظر آتی ہے، اور اس کا جو تعلق تھا عباسی حکومت میں اختلاف سے تھا. اور یہ کن سے تھا؟ کبائر ممالک ایبک، یہ ایبک جو تھے ان سے اختلاف تھا ان کا. اور یہ کیا تھے؟ دوات و دارس صغیر، یعنی یہ پورا لکھنے لکھانے کا اور جو ان کا کام تھا، اور جو فوجی تھے یہ ان کی مخالفت تھی وزیر سے، اور پھر یہ بدنامی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اب اس فوجی کمانڈر اور دویدار کی یہ کیفیت نظر آتی ہے تاریخ اسلام و وفایات مشاہر العالم میں، یعنی تاریخ ذہبی میں، جلد نمبر ہے 14، اور ان کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ پیج نمبر ہے 133، ڈسکشن ہے وہ ہے 26482. اب ان کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مجاہد الدین دویدار الملک مقدم و جیوش العراق، کہ یہ عراق کی فوج کے کمانڈر تھے اور یہ جو ہیں بہت ہی طاقتور اور شجاع تھے. اب یہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ کانا یقول لو مکنی امیر المؤمنین المستعصم لقہرت ہلاکو، اگر مجھے امیر المؤمنین مستعصم اجازت دے دیں تو میں غلبہ پالوں گا ہلاکو پر. لیکن کیا ہوا؟ قتل وقت غلبت العدو علی بغداد صبراً، لیکن یہ جب حملہ کیا اس نے تو مارے گئے. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اس نے مستعصم نے اجازت نہیں دی. جب یہ شخص کھڑا ہو سکتا ہے مستعصم کے مقابلے میں کہ اگر تحفے بھیجے تو میں وہ ضبط کر لوں گا، تو یہ بغیر پوچھے مقابلہ بھی کر سکتا تھا. اس شخص نے در حقیقت ان کو طیش دلایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، جبکہ خواجہ طوسی اور القمی اور اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا جناب سید ابن طاؤس کے جو شیعہ علماء میں سے بڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بزرگ لوگ جائیں، اس کو سمجھائیں اور تحفے تحائف دے کے اس کو یہاں سے رخصت کیا جائے. تو یہ وہ کتاب ہے. دعا ہے کہ کچھ طالب علموں کو خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کا ترجمہ ہو. جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کا امکان ہے. اس کا خلاصہ اور بعض چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا کہ اہل سنت مدارس میں جو علماء ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ اس کتاب کو دیکھیں اور حقائق کو جانیں، اور جھوٹ اور پروپیگنڈے کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں. اور پھر آخر میں ہم یہی کہیں کہ جب مولا امیر المؤمنین پر حملہ کرنے والوں کے حملے کے بارے میں آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی قبر میں القمی یا خواجہ طوسی کے بارے میں یا باقی شیعوں کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.